अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज का टॉपिक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है और इस वीडियो के ज़रिए आप ज़रूर ये मैसेज सीख जाएंगे कि माँ बाप क्या होते हैं। वैसे हर कोई इंसान ये समझता है कि माँ बाप बेहतरीन तोहफ़ा है। जब भी मैं ट्रेन करती हूँ अपने स्टूडेंट्स को ऑल अक्रॉस द ग्लोब, जब मैं उनको अपनी पर्सनालिटी पर डेवलप करने में मैं लगी रहती हूँ, उनके पीछे कम्युनिकेशन स्किल्स एक तरफ और उनकी पर्सनालिटी को, जब मॉरल वैल्यूज़ को मैं एनहांस कराना चाहती हूँ, तो बहुत मैं समझती हूँ कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि मैं उनके दिमाग में ये डाल दूँ कि अपने माँ बाप को प्लीज़ आप इज़्ज़त कीजिए, उनसे नरम से पेश आइए। क्योंकि जस्ट सोचिए, जो सारे कायनात का मालिक है, जिसने हमें पैदा किया, वो खुद ही कह रहा है कि अपने माँ बाप के लिए ये दुआ करो। सुबहान अल्लाह, मुझे ये दुआ बहुत पसंद है। और जब इस दुआ के निचोड़ को आप समझ जाएंगे, द एसेंस, व्हेन यू टेस्ट इट, इतना स्वीट होगा कि आप प्लीज़ ये दुआ को लगातार अपने माँ बाप के लिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी मम्मी आपके लिए कुछ पका के दे रहे हैं, तो उनको ये दुआ कर दीजिए, रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ए मेरे रब, मेरे माँ बाप के ऊपर रहम फरमा जैसे उन्होंने मुझ पर फरमाया, रहम किया जब मैं छोटी थी। सुबहान अल्लाह, कितनी बहुत खूबसूरत दुआ है। और ये दुआ सिर्फ उस रब ही कह सकता है, वो रब ही कह सकता है, कोई नहीं कह सकता। क्योंकि वो रहमान रहीम है ना, उसकी सिफत जो है वो कुव्वत वाला है, उसके इल्म जो है, सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, वही समझ सकता है ना वो दर्द। जब आप एक माँ बन जाएंगे तभी आपको समझ में आएगा कि अल्लाह ने क्यों कहा। क्योंकि मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी भी दो बेटियां हैं, मैं भी वो प्रोसेस, आई हैव कम थ्रू दैट प्रोसेस, व्हेन द चाइल्ड इज बॉर्न। उसके बाद वो जो जर्नी होती है उस बच्चे को, आपको जब तक बड़ा, टू व्हेन दे ग्रो अप, छोटे बच्चे जब रात में आप सो नहीं सकेंगे, डायपर्स चेंज करना पड़ता है, मतलब आप जो भी खाएंगे उसे सूझ समझ कर खाना पड़ेगा। लोग कहेंगे कि ये मत खाओ, वो मत खाओ, बच्चे को हजम नहीं होगी, ये सारी चीज़। एंड एक औरत, उसका है ना फिजिकल ब्यूटी ही, मतलब इतना कम हो जाता है, वो पहले जैसी रहती थी उसे तो वो नहीं रहता। क्योंकि अल्लाह अल्लाह ने कहा है ना, द मदर गोज, उसका ट्रिवियल अपॉन ट्रिवियल, उस मतलब उसका जो भी है, सेहत हो, कुछ भी हो, मेंटालिटी, मेंटली, फिजिकली वो कमज़ोर होती जाती है। ओके, ये बहुत इजी टास्क नहीं होता है। औरत जो जब बच्चा जन कर, उसका जो डिलीवरी के प्रोसेस के बाद, इट्स लाइक एन, आई वुड से इट्स लाइक मिशन। आपको एक के ऊपर यू विल हैव टू फेस थ्रू दैट, गो थ्रू दैट। तो माँ बाप ऐसे खूबसूरत तोहफा है। मैं मेरे हर स्टूडेंट से कहती हूँ कि अपने माँ बाप को कदर करो, स्पेशली जब वो जिंदे हैं। उनके जाने के बाद भी आपको बहुत कदर करना पड़ेगा, बहुत उनके लिए आप लगातार दुआ में रह जाइए। जो भी सदका करेंगे, आप कहेंगे कि है मेरे रब, इसका अजर मेरे माँ बाप को भी दिला दे, उनके खबर में उनके दर्जात को बुलंद फरमा, ऐसे दर्जात में रख ताकि वो सुबहान अल्लाह खुश रहें। अब जानते हैं, मैयत उठ के पूछती है कि उसके रब से, ये रसूल अल्लाह ने कहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, हदीस में है कि मैयत उठ के पूछता है, जो बॉडीज होते हैं ना, सोल्स, वो अल्लाह से पूछता है कि या अल्लाह, क्या है मेरी दर्जात इतनी बुलंद की जाती है, पता नहीं क्या है, या मैं तो हैरान हूँ। तब अल्लाह उसे जवाब देता है, अल्लाह कहता है कि तुम जानते हो, तुम्हारी जो औलाद है ना, वो मेरे से रो रही है, कह रही है कि मेरे अब्बू और अम्मी को माफ़ कर दे, उनके कबीरा गुनाह सगीरा गुनाहों को माफ़ कर। तो इसीलिए मैं तुम्हारी दर्जात को बुलंद कर रहा हूँ। ओके, अल्लाह ये बार बार कह रहा है। तो ज़रा सोचिए, कितना बड़ा अजर है, कितना बड़ा दर्जात आपके माँ बाप को आप दे सकते हैं। माँ बाप जाने के बाद आप जो भी अच्छे अमल करेंगे, नियत कर लीजिए, या अल्लाह जो भी मैं करूँगी इसकी अजर मेरे माँ बाप को देना। ओके, एंड जो भी आप इल्म, किसी को मदद कर रहे हैं, किसी के एजुकेशन के लिए, किसी को खैरात कर रहे हैं, सिला रहमी,
رشتے داروں سے صلہ رحمی کرو کہ وہ بھی اپنے بھائی بہنوں سے، آج کل بھائی بہنوں میں تو محبت ہی اڑ گئی ہے. میں تو مبارکباد دوں گی ان لوگوں کو، ان لوگوں کی فیملی میں جو بھائی بہن بہت کلوز رہتے ہیں، الحمدللہ. لیکن آج کل جو پراپرٹیز کے لیے، جو اسٹیٹس کے لیے اتنے درار آ جاتے ہیں کہ میں پیسے والا ہوں، میں ایسی ہوں ویسی ہوں، اور بہت فاصلے آ جاتے ہیں. لیکن میں اللہ سے یہ دعا کرتی ہوں کہ ہر بھائی بہن میں محبت ڈال، کیونکہ جب آپ محبت سے رہتے ہیں اپنے رشتہ داروں کو، اپنی خالہ جان، پھپھو، اپنا چچا، سارے سے آپ وہ رشتے کو جوڑنا چاہتے ہیں، یہ بھی اپنے ماں باپ کو فائدہ ہوگا. ہم کیا ہیں اگرچہ اپنے ماں باپ کو فائدہ نہیں دلائیں گے تو کیا انسان ہے ہم؟ سوچئے، تھوڑا سوچئے، اس بات پر غور دیجئے. جس نے ہمیں بچپن سے لے کر ہر چیز پہ ہمارا جو جرنی ہے لائف کا، وی آل آر ٹریولرز. آپ جانتے ہیں نا، we مومن، we Muslims believe that this life is just a journey. We are just traveling and we will have to return to the Creator. تو اس جرنی میں آپ کا ساتھ داری کس نے دیا؟ جو آپ کی ماں نے آپ کو جو دودھ پلائی نا، وہ ایک خطرہ بھی میں نے سنا ہے. مجھے میں لیکچرز میں، جب اسلامک لیکچرز میں سنتی ہوں، پتہ نہیں اس کا ریفرنس مجھے پتہ نہیں ہے، یہ کہا گیا کہ اپنے ماں باپ کو، مطلب ماں کو آپ کھاندے میں بھی لے کر حج کرائیں گے. حج کا پروسیس اللہ ہر ایک کے لیے آسان کرے. تو بھی آپ اس کا جو ایک بوند ہے نا، بوند، ون ڈراپ آف ملک، یو ووڈنٹ ہیو equalized her efforts. اب you cannot repay her back. Not at all. Not at all. کچھ بھی کر لو اپنے ماں باپ کے لیے. تو اب کے ماں باپ اگرچہ زندہ ہے، ابھی زندے ہیں، تو پہلے سجدہ شکر میں چلے جائے کہ اللہ تو نے میرے ماں باپ کو حفاظت کیا. اس کے اوپر بھی، اس کے بعد بھی ان کے ایمان کو، ان کی صحت کو، ان کی حیات میں اتنی اضافہ دینا. یا اللہ میرے ماں باپ کے اوپر رحم فرما. فوراً جائیے اپنے ماں باپ کے پیر کو، ان کو خدمت کیجیے. آپ کے پاپا آ رہے ہیں آفس سے تو پہلے ان کو ایک گلاس آف واٹر دیجیے، ان سے محبت سے دیکھیں. جب آپ کے ماں باپ کو آپ محبت کی نظر سے دیکھیں گے تو اللہ آپ کو بھی محبت کی نظر سے دیکھے گا. میں اتنی ایموشنل، آئی ایم سو سوری. میں ہمیشہ چاہتی ہوں کہ I shouldn't cry. I should یہ ٹاپک ہی ایسا ہی ہے. جب بھی میں میرے ماں باپ کے بارے میں سوچتی ہوں کہ ابھی نہیں ہے وہ، تو میں اللہ سے روتی ہوں کہ اللہ آپ تیرے گھر پہ آ گئے. اوکے، میں نہیں جانتی، لیکن تو رحم والا ہے، اتنا رحم والا ہے کہ تیری رحمت بہت وسیع ہے. اس رحمت کے ذریعے تو میرے ماں باپ کو معاف کر دے، ان کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف کر دے. اور میں سوچتی ہوں کاش میرے ابو جان زندہ ہوتے، کاش میری امی. میرے ابو کو کافی بہت پسند ہے. کبھی مسکراتے مجھے، کبھی کہتے تھے جب میں اسپنسٹر تھی، جب میری شادی کے پہلے، تو مجھے مسکراتے ہوئے بس کہیں گے کہ مجھے کافی دلا دو. اور مجھے بہت اچھی نصیحت کی تھی میرے ابو جان نے. مجھے ہمیشہ کہتے تھے کہ استغفار زیاد کرنا بیٹا. استغفار سے آپ کی زندگی میں بہت خوشیاں آتی ہے. بے شک اس کے بارے میں بھی میں ایک ویڈیو ضرور ڈالوں گی کہ استغفار کے فائدے کیا ہوتے ہیں. جب یو آسک forgiveness from your creator, when you repent to him, what wonders happen in your life. اور میرے ابو نے یہ بھی سکھایا کہ کسی حال میں بھی اپنی نماز کو مت چھوڑنا، نماز کی پابندی کرنا. نماز تمہیں فتح دے گی. آپ جہاں I have seen my dad, may Allah accept his deeds, forgive his shortcomings and elevate his status in his grave. Okay? تو ابو جان مجھے یہ نصیحت کی تھی کہ نماز کی پابندی ہمیشہ کرنا. اور ایک الہی کی مجھے ہمیشہ ہم نے یہ جب بھی ہم کوئی شرک کرنے والا جگہ جو بھی ہوتے ہیں، ہم ایسے آس پاس میں دیکھ کے جاتے ہیں
تو ابو نے مجھے ہمیشہ لا حول ولا قوت الا باللہ سکھایا، which is the we all know it is the treasure of paradise. جنت کا خزانہ ہے وہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. تو یہ سب میرے ابو نے سکھایا. اگرچہ آپ مرتے دم تک سجود پہ رہو گے تو بھی بہت کم ہوگا، تو آپ کو اللہ کو بہت شکر کرنا پڑے گا. اینڈ رہی میری بات میری ماں کی، میں نے میرے اپنی ماں سے صبر کا بہت کچھ سیکھا. کبھی حالات اوپر نیچے ہو جاتے ہیں تو امی کہتی تھی صبر کرو، اللہ ہے نا. اللہ اکبر. وہ ایک لائن میرے دماغ میں اتنا بیٹھ گیا ہے. اوکے، تو میں یاد کرتی ہوں. اور میری امی سے ان کا جو آخری مرحلہ تھا اس کے بارے میں ایک اسپیشل ویڈیو بنانا چاہتی ہوں کہ اللہ اکبر، میں کیا کروں، میں کیا کہوں. ان کی آخری وقت کیسی تھی. سچ کہوں، میں نے میری امی جان کو زندے پر میں اتنی خوبصورت نہیں دیکھا جیسے ان کو کفن میں دیکھا. ان کے چہرے میں وہ ایک سبحان اللہ، اتنی نور اللہ نے دیا. میں کیونکہ ہر سجود میں اور جب عمرہ گئی تھی تو اللہ کے گھر پہ جب زیارت کر رہی تھی، میری ماں بہت بوڑھی ہو گئی تھی. ان کی ایج شی واز اباؤٹ 70. تو آبویسلی آج امت کا the lifespan of the ummah, it's like 60 70, we all know, and she was getting bedridden. تو ہمیں تو اشارہ مل جاتا ہے کہ مما کی طبیعت مطلب شی از ناٹ دیٹ ہیلدی. تو میں اللہ سے ہمیشہ یہ بولتی تھی کہ اللہ میری ماں کی جو آخری مرحلہ ہے اسے غور سے سنو. آپ بھی اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرو یا اللہ when they turn old any time. یا اللہ میری ماں باپ کی آخری مرحلہ خوبصورت بنا دے. اپنے لیے بھی یہی دعا کر لیجیے، حسن الخاتمہ عطا فرما. اے اللہ تیرے رحمت کے فرشتوں کو تو حکم کر دے کہ وہ آ کر ان کی روح کو قبض کرے. یا اللہ ہنستے ہنستے میری ماں تیرے سے آ جائے. اینڈ یو ناٹ بلیو، سبحان اللہ، جب وہ ڈیتھ کے بیڈ، وہ سکرات کی جو حال رہتی ہے نا، میں نے اس دن آئی ڈنٹ سلیپ دیٹ نائٹ. میں تہجد سے ان کو مانیٹر کرتی رہی. اینڈ میں نے منڈے امی کی انتقال ہوئی، سنڈے آئی فاسٹڈ، میں نے روزہ رکھا. میں جانتی تھی کہ ان کی حال ٹھیک نہیں. چلو اللہ سے دعا مانگتے ہیں ان کی مغفرت کے لیے. مما آنسر نہیں کر پاتی تھی. میں ضرور اس کے بارے میں ایک ویڈیو ڈالوں گی کہ کیا 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 ہوا انشاءاللہ، وہ کیسے ہوا. اینڈ سکرات کے حال میں جب وہ بیڈ میں تھی، وہ بچے جو ہنستے ہیں نا، چھوٹی مسکراہٹ کرتے ہیں، 3 بار مما نے ایسے ہنسا. اللہ اکبر. کیونکہ میں اللہ سے کہتی تھی شو می دا کلیئر سائنس دیٹ شی از گوئنگ ٹو کم ٹو یور مرسی. میں بول رہی تھی. اینڈ جب ان کا باڈی بھی دیا گیا تھا، میں اس کے پہلے رو رہی تھی جب ہمیں یہ کہا، ڈاکٹر نے کہا کہ ان کی حال بہت بری ہے. جب باڈی آیا تو میں بس حیران سے میں ان کو دیکھ رہی تھی کہ کہیں ایک 70 ایئرز لیڈی، اگرچہ ان کی عمر 40 ہو جائے گا تو کیسا ہوگا، ایسے تھی انہوں. اور جب باہر آئے تو ایسے میں آسمان کو ایسے دیکھ کے ہاتھ ٹھک کے میں دعا کر رہی تھی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم مغفر لہو ورحمہ، اللہم مغفر لہو ورحمہ. سبحان اللہ. وہ منظر، وہاں سے تھوڑی ہلکی سی بوند کی بارش ہو رہی تھی، میں اللہ سے دعا کر رہی تھی. اور کیا کہوں، میں ڈیٹیل ایک ویڈیو بناؤں گی انشاءاللہ. اللہ مجھے صبر دے جب وہ ویڈیو بناؤں گی، کیونکہ وہ بھی ایموشنل ہو جاتی ہوں. خیر، میرا مقصد یہ تھا کہ اس ویڈیو کے ذریعے اگرچہ آپ کے ماں باپ زندے ہیں تو ان کے لیے خدمت کرو، ان کی دلوں کو خوش کرا دو. ماں باپ بہترین بہترین نعمت ہوتے ہیں. اگرچہ میں ویڈیو بات کروں گی تو اس کے بارے میں آئی کین گو آن اینڈ آن اینڈ آن اینڈ آن. ایسے ہی 2 گھنٹہ ایسے ہی بات کر سکتے ہیں. میری ماں کی نصیحت، میرے ابو جان کی نصیحت. تو آپ جانتے ہیں کہ میرے چینل میں نے کریٹ کیا اس لیے تاکہ کچھ میری ویڈیو میں کچھ نہ کچھ ایسے میسیجز آپ لے جائیں، تو اس میسیج کے ذریعے آپ اللہ سے کنیکٹ ہو جائے. آپ کی اور جو اللہ کی جو ریلیشن شپ ہے، جو تعلقات ہے، وہ اور بھی اور مضبوط ہو جائے. اسی لیے میں نے ویڈیو بنایا اور میں شیئر کر رہی ہوں یہاں پہ میری سارے ایکسپیرینسز، اور جو بھی اسلام کے بارے میں بہت خوبصورت میسیجز ہے وہ بھی میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.